السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم مسلمان بہت ہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ غیبی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے نازل ہوگی، اور ہم مسلمان ہاتھ باندھے بڑی عقیدت سے دعاؤں پہ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فلسطین کو فتح کے درمیان وہ مصر میں جب ہوتے ہیں تو حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا وزیر آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے کہ ایک مولانا صاحب ایک واعظ ہے، تقریر کرنے والا ہے، جن کی باتیں لوگوں میں بہت ہی زیادہ اثردار نظر آتی ہے، لوگ بہت ہی خلوص کے ساتھ اس کی باتیں سنتے ہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی بھی اس سے متاثر ہوئے اس بات سے، اور اس کی تقریر سننے کے لیے حضرت صلاح الدین ایوبی اس کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی، تو دیکھ کر ہی آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی مولانا اور مولوی نہیں، یہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ یہ یہودی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں فلسطین بیت المقدس فتح کرنی ہے تو یہ جنگ و جدل، یہ ہتھیار کی ضرورت نہیں، بلکہ دعائیں کرو، یہ بیت المقدس تمہیں خود بخود فتح ہو جائے گی۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی یہ بات سن کر اس کے قتل کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں، اور آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہو گیا ہے کہ ہم غیبی مدد پر منحصر ہو کے رہ گئے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر غیبی مدد ہی فرماتا تو کعبہ شریف میں جب 313 بت یا تو اس سے بھی زائد جو بت رکھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نہیں اپنی غیبی مدد سے ان بتوں کو توڑ دیا؟ اگر غیبی ہی مدد کرنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اتنے انبیاء کرام رسولان عظام کی کیوں نہیں غیبی مدد فرمایا؟ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ لے لیجئے، کن کن پریشانیوں کا آپ نے سامنا نہیں کیا، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد نہیں فرماتا ہے۔ غیبی ہی مدد کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو پھر جب بغداد میں ہلاکو خان خون کی ندیاں بہا دی تھی، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا تھا، کہتے ہیں کہ اس وقت ہلاکو خان نے 11 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور ہفتوں تک دریاؤں اور ندیوں میں لال پانی بہتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیوں نہیں غیبی مدد فرمایا؟ اے مسلمانوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیبی مدد ہی فرمانا تھا تو پھر یہ سیریا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں غیبی مدد فرمائی؟ برما میں مسلمانوں کے ساتھ بربریت ہوئی، برما سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد نہیں فرمایا۔ اسپین جس کا نام پہلے اندلس تھا، اس اندلس اور اسپین میں مسلمانوں کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا گیا، وہاں سے مسلمانی اسلامی حکومت کو مٹا دی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی غیبی مدد نہیں فرماتا ہے۔ ذرا اے مسلمانوں سوچو، ہندوستان میں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اس وقت بھی تو غیبی مدد ہمارے پاس نہ آئی، اس وقت بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی غیبی مدد تو نہیں بھیجا۔ تو اے مسلمانوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں غیبی مدد پہ منحصر نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کہنا ہے، حضور علیہ الحدیث سے مبارکہ بھی ہے کہ ہمیں غیبی مدد پر منحصر نہیں ہونا ہے، بلکہ جو سبب والی چیزیں ہیں وہ ہمیں کرنی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ غیبی مدد کے نام پہ ہم مسلمانوں کو کہہ لیجئے کہ ایک بیوقوف بنایا جا رہا ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کو چاہیے یہ کہ ہم اس ترقی کرتی دنیا میں اور ترقی کرتے لوگوں کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر چلے۔ ہم مسلمانوں کا حال آج کیا ہو گیا ہے؟ عیاشیوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ مسلمان کنٹری کو دیکھ لیجئے، یعنی سعودی عرب کو دیکھ لیجئے کہ یہ سعودی عرب ابھی اپنے یہاں کبھی کسی گائیکار کو بلا کے
گانا گوا رہا ہے تو کبھی سلمان خان کو بلا کے ڈانس کروا رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ پوری دنیا کے سائنسدانوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اپنے ڈیفنس کے لیے ہتھیار بناتا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں اپنے یہاں سے بڑا سائنسدان اور ڈاکٹر پیدا کرتا, انجینئر پیدا کرتا. لیکن نہیں, وہ مکہ مکرمہ کو مسلمانوں کے لیے جو سب سے متبرک جگہ ہے, اس جگہ کو اس نے عیاشیوں کا اڈا بنا دیا ہے. دبئی کی طرف دیکھ لیجئے, دبئی کے برج خلیفہ پر کیا کیا چیز کی اسکریننگ نہیں ہوتی ہے, کیا کیا چیز نہیں دکھائی جاتی ہے. شاہ رخ خان کا برتھ ڈے ہو, اس کی فلم کا ٹریلر ہو, یا تو کسی اور کنٹری کا ریپبلک ڈے ہو, سب چیزیں برج خلیفہ پر دکھائی جاتی ہے. لیکن دبئی والے کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ فلسطین کا جھنڈا ہی ایک بار لگا دیتا. آج اسرائیلیوں کے سپورٹ میں امریکہ ہے, امریکہ اسے ہتھیار بھیج رہا ہے. پورے امریکہ کے بڑی بڑی بلڈنگوں پہ اسرائیلیوں کے جھنڈے کی عکاسی کی جا رہی ہے, اس کے جھنڈے کو نمایاں کیا جا رہا ہے. پورے یورپ کنٹری والے اسرائیلیوں کا کھلے عام سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں, مجبور ہیں, یعنی ہمیں مجبور بنا دیا گیا ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو ان کے جوانوں میں عیاشیاں عام کر دو. تو آج ہم مسلمانوں میں وہی چیزیں, مسلمانوں کنٹریوں کے لیڈر جو ہیں ان میں, ان کے اولادوں میں بھی عیاشیاں عام کر دی گئی ہے. تو مسلمانوں, بس ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس سے کیا سبق ہے, ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس سے کیا سیکھ ملتی ہے. تو ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہندوستان میں اکٹھا کریں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر عمل کریں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے, اور ہم جو یہ اختلاف کیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکٹھا ہو جائے, ہم اپنے اختلاف کو مٹا دیں اور اب ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں. ہندوستان میں یہ چھٹوں کی طرح پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہمیں اب ہر ایک بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنا ہوگا ہندوستان میں. نہیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں بھی ہندوستان میں مارا جائے اور ہمارا بھی کوئی پرسان حال نہ ہو. تو بس یہی باتیں تھی جو آپ سے کرنی تھی. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ.